آپ کے نام کے جو معنی اور اس کے اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی پر مرتب تھے. آپ دیکھیے مسلم شریف کتاب الفضائل کی ایک روایت اٹھا کر جس میں حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. یہاں ہم اور آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرما رہے تھے کیا, میرے چند نام ہیں, ان لی اسمان, میرے چند نام ہیں, انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے, وانا احمد, میرا دوسرا ایک نام احمد ہے, وانا الماحی, میرا ایک نام ماحی ہے, مٹانے والا, یمحو اللہ بی الکفر, اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا, وانا الحاشر, میرا ایک نام حاشر ہے, جمع کرنے والا, یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا, میرے پیروں کے پاس جمع کرے گا, وانا العاقب, اور میرا ایک نام عاقب ہے, بعد میں آنے والا, والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, میں عاقب ہوں, سب کے بعد میں آیا ہوں اور میرے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اس میں دو نام بہت واضح ہیں, محمد اور احمد, اور یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ ان کی جو میننگ, جو مطلب ہوتا ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ خوبیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر باطن موجود تھی. محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو, بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو, جس کی سب سے زیادہ جس کا نام لیا گیا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ایسا کوئی لفظ کسی زبان میں نہیں رائج تھا, یہاں تک کہ ہمارے غیر مسلم, ہمارے برادران وطن, ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں اس لفظ کی جگہ پر ایک ایسا شبد استعمال کر دیا گیا جس کا معنی بالکل وہی ہوتا ہے, اور وہ شبد ہے نراشنس. نر کے معنی آدمی, ویکتی, پرسن, انسان, اور آشنس کے معنی ہوتے ہیں جس کی بہت پرشنسا کی گئی ہو. اور جب دونوں کو ملائیں گے تو پڑھیں گے نر آشنس, نراشنس, ایسا ویکتی, ایسا منش, ایسا پروش, ایسا انسان کی جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو. ادم جناؤ شرط نراشنس تشوشیتے سشچم سہسترا نوی تم چکورم رشوے دھودت مہے. اس منتر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ نراشنس آئیں گے, نر آشنس, ایسا ویکتی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی, وہ اس دھرتی پر آئے گا, یعنی محمد اس دنیا میں آئیں گے. ادم جنا, اے لوگو, ادم بالکل عربی میں اگر اس کو ہم کہیں گے تو یا ایھا الناس, عربی میں یا ایھا الناس کا مطلب اے لوگو, ہے ساری دنیا کی مانوتا, ہے ساری دنیا کی انسانیت. اسی کو اگر ہم سنسکرت میں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے, ایدم جنا, ایدم مانی آئے, جنا مانی جنتا, ایدم جنا, آئے جنتا, آئے لوگو, ایدم جنا اپشرت, اپشرت, غور سے سنو, اپ مانی نیچے, جیسے پردھان منتری, اپ پردھان منتری, اپ مانی نیچے, اپ مانی نیچے, اور شروط مانی کان, اے لوگو اپشرت, کانوں کے نیچے سنو. تو کانوں کے نیچے کون سنتا ہے, کان سے سنتا ہے نا. لیکن کبھی کبھی ہم اور آپ اپنی زبان میں بولتے لگائیں گے کان کے نیچے ایک تھپڑ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, زوردار تھپڑ, زوردار تماچا. تو اپشرت, کانوں کے نیچے سنو, مطلب غور سے سنو, دھیان پوروک سنو, اچھے سے سنو, یہ مطلب ہوا اس منتر کا. ادم جناب شرط نراشنس
محمد، میں نراشنس کا ترجمہ محمد سے کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ نراشنس کے معنی بھی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور محمد کا معنی بھی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ نراشنس، محمد آئیں گے، اتنی پرشنسا ہوگی، اتنی پرشنسا ہوگی، اتنی تعریف ہوگی ان کی۔ نراشنس، اس تشویشیت پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ وشو وکھیات ہوں گے پورے وشو میں، پوری دنیا میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ محمد کا معنی تو جس کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہو، اور یہاں منتر میں اس تشویشیتیں کہہ دیا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ ایک عجیب بات ہے، اور آپ غور کریں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ادھین کریں، پڑھیں، ریسرچ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا اس سرچ میں کہ پوری دنیا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ انسانیت میں، مخلوقات میں کسی کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ اذان جو ہوتی ہے نا، یہ اس وقت میری گھڑی میں 1:07 ہو رہے ہیں، میری گھڑی میں اس وقت 1:07 ہو رہے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی، اور کسی جگہ عصر کی اذان، عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی، اور دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اس وقت مغرب کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں عصر کا وقت ہو رہا ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہو رہا ہوگا، اور اس وقت رات کے 1:07 یا 8 پر بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی، اور نبی کا نام لیا جا رہا ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، انسائکلوپیڈیا میں، ایک لمحہ سیکنڈ سے بھی چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سیکنڈ تو یہ ہوتا ہے، آنکھ بند کرو کھولو، اب 1 سیکنڈ ہوا، اور لمحہ اتنی دیر میں 10 مرتبہ آنکھ ایسے کر کے کھول لیں، تو لمحہ 1 سیکنڈ کا بھی 10واں حصہ، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ جس لمحے میں محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب میں، ایک عیسائی مصنف اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا شہرت ملی، کیا وشو میں نام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، پورے وشو میں۔ یہ دیو دشا پر غور کیجئے گا۔ اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی، اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی، یعنی اس زمانے میں آئیں گے جب اونٹوں پر سفر کیا جاتا ہوگا، اور اونٹنی کہاں، رواج کہاں تھا؟ مروستھل میں، ریگستان میں۔ اس سے دونوں چیزیں پتہ چل گئی، جہاں اونٹ اور گھوڑے زیادہ پائے جائیں گے اور وہ ریگستانی علاقہ ہوگا، اس جگہ پر وہ جنم لے گا، اس جگہ آئے گا، تو اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی جس پر وہ سواری کرے گا اور بیٹھے گا۔ بدھومن تو دیو دشا، جس کی دیو دشا، دیو مانی 2 اور دشا مانی 10، اب دونوں کو جوڑ دو، 2 اور 10 کتنا ہوا؟ 12۔ سنسکرت میں 12 کو دادشیو بھی کہتے ہیں اور دیو دشا بھی کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں 10 + 2 12 ہو گیا، ایسے ہی سنسکرت میں بھی کہا جاتا ہے دیو دشا، دیو مانی 2 اور 10 12، اور بدھو مانی پتنی، بیوی، تو کیا کہا؟ جس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ تعجب اسی بات پر ہوتا ہے کہ جس کی 12 بیویاں ہوں گی۔ آج تک 12 بیوی والا کسی بھی مذہب کے اندر نہیں دکھتا ہے سوائے اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہی نہیں ہوئی، وہ زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو صلیب پر، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، لیکن عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی۔ ہم بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کی شادی نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں میں معلوم ہے، ہاجرہ اور سارہ،
3 बीवियों का जिक्र भी मिलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवी, तकरीबन 100 बीवी का जिक्र मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 बीवियों का जिक्र मिलता है ज़बूर के मुताबिक। और ये सारी चीजें मैं तकाबुल सलासा सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिसमें तौरात का, जिसमें कुरान का और बाइबल का और वेद का मुकाबला करके दिखाया गया। उसमें बताया गया दाऊद अलैहिस्सलाम की 1000 बीवियों का तस्करा मिलता है। रामचंद्र जी की एक पत्नी सीता जी का तस्करा मिलता है, और राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। लेकिन 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि होगा, आखिरी रसूल होगा। ये जिक्र जो हमें मिला है यहाँ पर, वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से। आपकी 7 बीवी का जिक्र भी है, आपकी 9 बीवियों का जिक्र भी है, 11 बीवियों का जिक्र भी है। बाज लोगों ने तदबीक की शक्ल ये निकाली कि आपकी 11 बीवी थी, 4 बीवी आपकी हयात तैयबा में इंतकाल कर गई, 7 बीवी आपकी जिंदा रही। तो जिंदा रही वो 7, और जो इंतकाल कर गई वो 4, 11। और एक मारिया किब्तिया जो बीवी तो नहीं थी, लौंडी थी, और लौंडी से भी बीवी की खिदमत ली जा सकती थी, इसलिए आपका मारिया किब्तिया से भी एक बच्चा पैदा हुआ। इसलिए 11 बीवी और एक मारिया किब्तिया, ऐसे 12। और बाज लोगों ने तो 12 बीवियों के नाम भी गिना दिए, जिसमें मारिया किब्तिया को जोड़ा भी नहीं है। 12 बीवियों का नाम भी आपका शामिल कर दिया है। ज़ादुल माद पढ़ेंगे अल्लामा इब्न तय्यब की, तो मेरे भाइयों उसमें 12 बीवियों का जिक्र है, जिसमें मारिया किब्तिया को बीवी शामिल ही नहीं किया गया, और उनको हटा दिया गया, उनको अलग से लौंडी जोड़ा गया, और बीवी 12 बता दी गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि 12 बीवी वाला अगर कोई मिलेगा तो वो सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बिरादरान वतन में जो हमारे भाई हैं, बिरादरान वतन है हमारे हिंदू भाई, उनकी किताबें कह रही है कि जिसकी 12 पत्नियां होंगी वो आखिरी नबी होगा। तो मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, नराशंस जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, तो इसमें कोई शक नहीं। अभी मैंने बताया अजान में तो मोहम्मद का ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, अजान के बाद की दुआ में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम, वुजू के बाद की दुआ में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। आप देखते रहिए तो आपको नाम ही नाम मिलेंगे। इसलिए मोहम्मद जिसका बहुत ज्यादा नाम लिया गया हो, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, और दूसरा नाम हदीस की किताबों में बताया गया अहमद। अहमद का माना होता है जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। अहमद सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाला। दोनों को समझ लीजिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। यह अहमद का नाम भी वेद में आया है।